نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے، بڑا میٹھا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ ابن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا، سوکھا کام آسان کر کے۔ فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی، اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی، اور میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر۔ فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا، کتنے دن گزر گئے وضو کراتے، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے، اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا، دوسرا نہ کاروبار، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیسہ، نہ رنگ روپ، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے۔ جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، حضور کو دلیلیں دیتا ہے۔ جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے، تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے، آپ حکم کریں میں تیار ہوں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے۔ کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں، میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا۔ حضور نے پوچھا، کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے، پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا، اللہ کے حبیب نے آواز دی۔ کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ آپ فرماتے میں گیا، یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا۔ حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے، دولت غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا۔ اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا، اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے۔ اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے، اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے آکھو، تو پائی کہندا تو بچی ویا میں کو 2-4 لاکھ کا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے، تو تعاون بھی کول ہی رکھ۔ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے، پھر تیری ضرورت نہیں، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے۔ میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے۔ فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے، سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری۔ حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو، تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، انکار نہیں کیا۔ باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا، یعنی سوچنے کا تھوڑا سا، دیکھیں نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا، کہ شام کو میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا؟
اماں آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں۔ فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ سنو، حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا، یہ بھی شادی ہے، یہ بھی، پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے، طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا ہے۔ کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، کہا اتنے سونے کا بندوبست کر۔ حق مہر کنا دینا چاہیے؟ شرعی یہی بول دے ہو نا، کنا جی؟ اور 32 روپیے کھورے کتوں نکل آیا ہے؟ اصل سے کسی کتاب ہی چوں نہیں پڑھیا۔ میں نے ایک پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کتنا حق مہر رکھنا ہے؟ اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا کیونکہ بینڈ باجا بڑا بجتا ہے تو میں پرہیز کرتا ہوں۔ میں کہ کتنا حق مہر رکھنا ہے؟ کہتا ہے شرعی رکھ لو۔ میں کہا 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے، رکھ لئیے، 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے۔ حق مہر جتنا لڑکا دے سکے، جی جتنا لڑکا، سب سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن وہ باجیاں نے لے جاندے نے 50,000 تے حق مہر دی واری کرنے نے ویکھو جی اسی منڈا نہیں بیچن آئے، جی تساں لاکھ آکھیا تے اسی واپس ہی جانا جی۔ کیا تماشا ہے! ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ دیا تھا۔ کہتا رہتا ہوں میں، کہتا 5,000 تو گھٹ حق مہر رکھے وہ نکاح ہی نہیں پڑھانا، بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی۔ سنو، حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا ہے، جاتا ہی نہیں، بخار کی ٹائیفائڈ تھی جانے جاندہ ہی نہیں، اڈیاں جا وڑدا ہے۔ کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو، شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا، وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا، کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے۔ چلیں مسئلہ آ گیا، آپ کو یہ بھی سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا، کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت حارثہ بن نعمان نے۔ پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے۔ فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا ایک بکری کا بندوبست کر، میرے ربیہ نے شادی کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بارات ایسے ہی گئی، حضور ساتھ گئے، شادی کر کے میں اسے لے آیا، حضرت عثمان بکری لائے، اسے ذبح کیا، زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیہ کا ولیمہ کھائیں۔ فرماتے ہیں شادی ہو گئی۔ او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے، تیری تکلیفیں دور کر۔ بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی تو نبی پاک نے وہ سارے کام کیے۔ غریب بڑا پریشان ہے آج کل، وہ کسی کے صوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے، حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ غریبوں کو نہیں، میں نے کہا حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نا تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا اور جدھر جدھر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے۔ یہ مانگا ہے نبی پاک نے، حضور نے کچا مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کی ہے، یہ پسند ہے نبی پاک کی۔ حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، یہ نبی پاک کی پسند ہے، ساری چیزیں یہ حضور کی چاہت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے، اگر حضور دعا کریں تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ جائیں، تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے، اور نبی پاک کے ایک جانب بلال حبشی بیٹھتے تھے، دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے۔ یہ حضور کی چاہتے ہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے۔ مسواک حضور کی پسند ہے، چونکہ انگریزی دور ہے، انگریز ٹوتھ پیسٹ آکھن نہ آکھن ایسا ضرور آکھنا ہے، مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا جی، پھر سانو کیویں کوئی آکھے گا کہ انہاں کول تازے پیسے آئے نے، مننے گا کہیں مانے گا ہی نہیں، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مال آ گیا۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا حرام نہیں،
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواک کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا مسواک کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت آیا نا، آخری وقت حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا، تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواک کرتے دیکھا، تو حضور نے اشارہ کیا، تو میں نے کہا حضور مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مسواک منگائی، تو حضور اسے چبانے لگے، تو بظاہر کمزوری تھی، دانتوں سے چبائی نہیں گئی، تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے۔ یعنی وہ اتنی عظیم چیز، اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا، ہن ٹوتھ پیسٹ جو آ گیا ہے، میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا، ظاہر ہے واش روم ہے، ابھی بھی میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو وہاں میری خواہش ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ تو پڑا ہے، کبھی ایک مسواک بھی ہوئے نا۔ اب جو آپ نے بات سننی ہے نا، تو مجھے امید ہے سویرے آپ نے مسواکیں لے آنی ہے۔ اب جو بات سننی ہے نا، جو اب کرنے لگا ہوں، آپ نے مسواکیں لے آنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواک ہو، رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں؟ فضل آئے گا نا اللہ کا، جس گھر میں مسواک۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر کے قریب سے گزرے، میری نظر پڑی تو میں دوڑا، السلام علیکم، تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، کہا چل میرے ساتھ۔ حضور اکیلے ہی جا، چل میرے ساتھ، تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک چھوٹی سی چھری، چاقو حضور کے دستے مبارک میں تھا۔ امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے، فرماتے رسول پاک علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے 2 مسواکیں اتاری اپنے ہاتھوں سے، 2 مسواکیں نبی پاک نے اتاری، ایک مسواک ٹیڑھی تھی، ایک سیدھی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے، اور ٹیڑھی مجھے دے دیں، لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ٹیڑھی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی۔ لوگ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کوئی نبی پاک کی یاد بتاؤ، تو حضرت حذیفہ بن یمان دوڑ کے اندر جاتے، مسواک اٹھا کے لے آتے، کہتے یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں، تو رسول اللہ کی سنت، نبی پاک کی شریعت، ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں، اس پر ضرور غور کریں۔ ایک ہے شرم، ہے بندے کی آکھن گے، لوکی کی آکھن گے، برادری، یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی۔ سچی گل کرے جی کدی بندے کسی تے پورے راضی ہوئے نے؟ بولو، کنے پیر چنگا سی، تقریر بھی چنگی سی، کدی ہسدا چنگا نہ تو پھر ٹھیک سی، ہسیا نہیں ٹھیک، تو ہن بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی تے بیچارے چ رہ ہی جانی ہے نا۔ بندے راضی ہوتے؟ بول کے بتاؤ، نہیں نا راضی ہوتے۔ شرم غلط کام میں کرنی ہے، رب رسول کے نام میں شرم ہے۔ میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے، تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں، انہوں نے آکھی ہے نا میلاد شریف دی محفل تے نعت پڑھو تے ماشاءاللہ سونی ٹوپی شوپی پا کے آندن پڑھ دین، انہوں نے کسی دے ولیمے تے آکھی نا نعت پڑھو، کہندے اتنے ماحول نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، شرم آ رہی ہے۔ او آسی ساڈا ایک بچہ سی تو انہوں نے میں کہا بھی باجے بوجے نہیں بجانے، تو وہ ہم لے کے گئے برات، اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے، مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا، یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے، تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب عجیب نہیں لگ رہا، کوئی عجیب عجیب نہیں لگ رہا۔ آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے ہی 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اساں بھی انج دا ہی بیاہ کرنا ہے۔ پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے، باقی کوئی خرابی پیدا بالکل نہ کریں، قطعاً نہ کریں۔ شرم کس بات کی؟ ایک بات بتاؤ، اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت؟ چلو ایک اور گل کرنے ہیں۔ ساڈے پنڈ ایک ڈاکٹر ہوندا سی، ادھر اوکھا سوکھا بولدا سی، تو بندے اس کو دیہڑی دوائی نہیں سن لیندے، پار جا کے ایک اور ڈاکٹر سی سڑکاں تو پار اس کو لوی دی سی۔ ایک دن راتی نا ساڈے ایک بزرگ نو تکلیف بڑی ہوئی، تو چونکہ محلے دا سی، ادا بوا کھڑکایا تو کہندا اوتھے جاؤ جتھے دیہڑی جاندے ہو۔ میں نہیں اٹھدا۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی، ادھر دیکھو میری طرف، ایسے ہوتا ہے نا، کہنا اتھے ہی جاؤ جتھے انہوں آکی دا بھی تو دیہڑی بھی انجی کرنے تاں نہیں تیرے کو لاوی دا، لیکن وہ مطلب منت شنت کی مان گیا۔ میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار دیکھو نا، اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے، کول شریف ہو تو قرآن پاک اور نعت 10واں ہو تو بولے، کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت کریم یہ پڑھتے ہو، اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟
غلط کرتے ہیں نا یہ.